جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسری اہم خبر آج کی ہے کہ نیب اور الیکشن قوانین میں جو ترامیم تھیں وہ آج قومی اسمبلی نے منظور کر لی ہیں، اور جو اتحادی حکومت قائم ہوئی انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ان ترامیم کے بغیر ہم الیکشن کی جانب نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرریاں بھی ہو گئی ہیں، اور آج اسمبلی کو بتایا گیا کہ 47 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو درکار ہے الیکشن کرانے کے لیے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید الیکشن کے ماحول کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ صاحب، یہ جو ترامیم منظور کی گئی تھیں عمران خان صاحب کے دور میں، ایک تو ووٹنگ مشین کا استعمال تھا، پھر سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق دینے کا جو تھا وہ اعلان تھا، یہ دونوں چیزیں اب دو چیزیں بڑی رول بیک ہوئی ہیں، اور وہ بھی جلدی میں ترامیم کی گئی تھیں پہلے، اور آج بھی ایک دن میں بیسیکلی کسی بھی ترمیم کے اندر کبھی بھی اسکندر پاکستانی کو ووٹ دینے کے حق سے محرومی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، خواہ وہ باہر والا شناختی کارڈ ہے جہاں کا، اس کو اوورسیز کارڈ، اس کو ووٹ کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر شہریت بھی ہے تب بھی ہے، اگر اس کے پاس ڈیول نیشنل ہے تب بھی ووٹ کا اس کا پورا۔ لیکن انڈیا میں شاید ایسا نہیں ہے۔ انڈیا میں تو نیشنلٹی نہیں ہے نا، اس میں انڈیا میں تو نیشنلٹی نہیں ہے نا، انڈیا تو نیشنلٹی دیتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نیشنلٹی دیتے ہیں تو پھر تو آپ کو دیکھیں، جب آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ تم میرے ملک کا شہری ہو تو پھر اس کو آئین تمام حقوق دیتا ہے۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو انڈیا کے شہری بیرون ملک میں ان کو انڈیا میں انہوں نے نہیں دی ہوئی، اگر آپ امریکہ کا شہری بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ انڈیا کی چھوڑنی پڑے گی، اور آپ کو کارڈ دیا جاتا ہے این آر آئی کارڈ بھی نہیں، کارڈ این آر آئی ہوتا ہے لیکن وہ کارڈ نیشنلٹی کا نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ اوریجن، کہ آپ کا اوریجن یہاں پر ہے۔ اس طرح امریکہ میں بھی جب آپ نیشنلٹی دیتے ہیں تو آپ ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی ہوگا تو میں اپنی پرانے اس پہ پریفر کروں گا امریکہ کو، باقاعدہ حلف اٹھایا جاتا ہے، اس کا ایلیجنس کا حلف اٹھایا جاتا ہے۔ اب نئے جو ترمیم ہوئی ہے اس کے تحت ان کی نمائندگی کیسے ہوگی؟ انہوں نے عمران خان نے یہ کیا تھا کہ ای وی ایم کے تھرو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر آپ کو پتا ہے، آپ جہاں آئے ہوں گے، ہمارے جو لوگ تھے، اپنا کیا نام تھے، کنور دلشاد صاحب، وہی بحث کر رہے تھے یہ مشکل۔ میں نے کہا ایک بات سنیں، پوری دنیا میں پوسٹل بیلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر ایک پوسٹل بیلٹ پہلے ایشو کر دیں، اور اس پوسٹل بیلٹ کے تحت آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ جائیں، کیونکہ آپ کسی کو اپنے حلقے میں ووٹ رجسٹر کرنے سے نہیں روک سکتے۔ جس بندے نے بھی اس کو ایشو بنایا ہے اور جس نے بھی اس ایشو کے خلاف لگایا ہے، اس نے انتہائی بیوقوفی کی۔ مثلا نون لیگ نے اگر ان کا مخالفت کیا اس بات کے اوپر، ای وی ایم جہاں نہیں وہاں تو چل سکتی تھی نا، وہاں تو اب ای وی ایم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خود ووٹ بینک تباہ کیا ہے۔ اچھا، میجر آپ کا پورشن جو ہے وہ گلف میں ہے، ٹھیک، گلف میں آپ بندے کو پیسے ہی نہیں اتنے ہوتے کہ وہ لے۔ اب گلف میں ہوتا یہ ہے کہ 4 یا 5 شہروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب دبئی میں اگر آپ نے 30-35 لاکھ بندہ ووٹ لینا ہے تو 30-35 لاکھ کے لیے 10 پولنگ اسٹیشن لگانا کوئی مشکل کام ہے؟ کشمیریوں کے آپ کہاں سے کہاں تک پولنگ اسٹیشن، اور ایک جگہ جا کے گنتے ہو۔ لیکن جس نے بھی کیا نا وہ برائے طور پہ انتہائی بیوقوفی کی ہے، جان بوجھ کے عمران خان کی ضد میں کیا یا جیسے بھی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہر بندے کے لیے۔ ہم یہاں سے بندہ وہاں جاتا ہے، وہاں جا کے سیدہ وارسی وہاں لگتی ہے، آپ پاکستانی کو دیکھے جی کیا بات ہوگی، وہ ڈوئل نیشنلٹی والی عورت ہے۔ صادق میئر لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو مانچسٹر کا میئر ہے وہ جا کے لگتا ہے ہم کیا، جو بائیڈن کا وہ مشیر جس کو ہم بھی لیتے ہیں ٹیکسس والا، اس کی ڈوئل نیشنلٹی، ہم کہتے ہیں کیا بات ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی لائلٹی کیا ہے، آپ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، تعلق کیا ہے، وہ اپنے حساب سے اس سے چلتے تھے کہ جس کو ہم نے کارڈ ایک دفعہ دے دیا، اینی باڈی ہو ہیز دا رائٹ ٹو ہیو اے کارڈ ہیز آل دا رائٹس، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں۔ اب یہ بھی انہوں نے جان بوجھ کے، میں کہتا ہوں بالکل ایسے، اور خاص طور پہ جس نے بھی مشورہ دیا نواز شریف کو وہ زرداری صاحب کو، غلط۔ زرداری کا تو وہاں ہے کوئی نہیں، دیکھیں نا مسئلہ ذرا یہ ہے، بہت کم پیپل پارٹی کے لوگ ہیں۔ اب آپ دبئی میں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے دبئی میں نون لیگ کی اکثریت ہے۔ ہاں بالکل ہے، گلف کے اندر تو ہے، گلف کے اندر ہے، ٹھیک، تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے نا۔ اب اجتماعی طور پہ وہاں پر اگر آپ ان کو ووٹ دے دیتے تو آج چور چور کے نعرے لگانے والے وہاں کم ہوتے وہاں پر۔ تو ایک تو یہ بیوقوفی کی انتہا جو کہ کی گئی ہے، جس نے بھی مشورہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے اس کے ساتھ۔ دوسرا آتا ہے ای وی ایم۔ میں ای وی ایم کے ہمیشہ سے حق میں رہا ہوں کہ بنیادی طور پر دھاندلی کرنے والی مشین نہیں ہوتی، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اے ٹی ایم کارڈ کرتے ہو اسی انگوٹھے کے اوپر، آپ یہ سم کارڈ لیتے ہو اسی انگوٹھے کے، 8 کروڑ موبائل ہیں سم کارڈ،
آپ 5 کروڑ ووٹر نہیں لے سکتے، لیکن چلو آپ نے کر دیا، لیکن وہ بھی ایک بہرحال انہوں نے کہا تھا یہ اس کا بھی مجھے پتہ ہے کہ کیسے مینیج ہوتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے الیکشن والے دن دھاندلی کرنا، ناممکنات میں سے ہو گیا مینیج کرنا، کسی کا چھوٹا موٹا آگے پیچھے کرایا جا سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو چلو کر لی، یہ بھی ختم ہوئی. اور مجھے خان صاحب نے سینس پرویل کی. ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کے کرنے کے بعد خان صاحب کے اب جو 4 بندے خلاف بھی تھے نا اوورسیز، وہ خان صاحب کے حق میں آ رہے ہیں. اچھا، کیونکہ دیکھیں نا آپ چلو اس کو چھوڑو، ایک تو آپ نے نیشنلٹی دے دی، جب نیشنلٹی کینسل کرو. دوسرا یہ ہے کہ 18 سالوں کے اندر 2018 سے لے کے اب تک 45 ارب روپیہ انہوں نے دیا. آپ کی میجر جو ہے فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹر ہوا ہے 50% 60% کنٹریبیوٹر. آپ IMF سے جا کے 6 ارب ڈالر لیتے ہو. اب جب آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو لیگل رائٹ نہیں دیتے، تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اب تم لیگلی منی بھیجو. لیکن ان کو ووٹ کے حق سے تو محروم نہیں کیا نہیں، ہے نا. وہ تو وہی کہتا ڈیول ہوں. نیشنل کا ایشو ہے. باقی ہمارے یہاں لڑائی کیا ہوتی کہ میرا پولنگ اسٹیشن میرے لیے صحیح بناؤ. وہ کہتا ہے میرا پولنگ اسٹیشن میرے لیے صحیح بناؤ. اتنی سی بات ہے نا. اس کا الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے پولنگ اسٹیشن، وہ کہتا ہے اچھا چلو چھوڑ دو AVM کو. کیا آپ وہاں پولنگ اسٹیشن نہیں بنا سکتے تھے؟ بن سکتا ہے جی، آرام سے بن. کتنے لوگ ہیں؟ موبائل پہ ووٹ ہو سکتا ہے بڑے آرام برمنگم سے. نہیں اب اپلیکیشن بنا دیں، اپنا حلقہ چوز کریں. برمنگم میں 4-5 برمنگم مانچسٹر اس میں آپ کر لیں، باقی آپ 4 ملکوں کو اکٹھا کر لیں، وہ آ جائیں گے ایک دن رکھ کے اس کو ووٹ کر دیں. لیکن نہیں، بیسیکلی میں نے کہا جس نے بھی یہ کرایا ہے نا، اس کو ایشو بنایا ہے، یہ بنیادی طور پہ خان صاحب کو فائدہ دیا ہے اور ان لوگوں کو باقی. اب ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آتے ہیں نیب کا. اچھا، نیب کے قانون جس بنایا تھا اس نے حضرت نواز شریف صاحب نے 1999 میں، تو اس میں بھی ایک بنیادی طور پر انتہائی بددیانتی کے ساتھ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے سخت قوانین بنائے. 90 دن والا بغیر ضمانت والا سب سے بڑا مسئلہ تھا نا کہ 90 دن سنوائی کوئی. قاتل 14 دن کے لیے. ہاں، قاتل کی ضمانت جو ہے وہ مجسٹریٹ لے سکتا ہے، اس کی ضمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ لے گی. اور ہائی کورٹ بھی اپنی اوریجنل ریٹ جوریسڈکشن میں لے گی. اوریجنل جوریسڈکشن نہیں، ریٹ جوریسڈکشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی برآمدگی نہیں کرنی، کوئی آلہ قتل نہیں لے کے آنا، آپ نے اپنی محنت کرنی ہے. آپ اس کو سٹریس کر کے کیا کرو گے؟ صحیح ہے، یہی کرو گے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تو بہت صحیح بات ہوئی کہ 90 ڈیز. لیکن اب کیا کیا نئی ترمیم؟ ذرا ناظرین کو بھی بتا یہ میرے ساتھ ہے کہ 14 دن کا انہوں نے کر دیا نا 90 ڈیز سے. اب وہ تو چلو ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیب کی پریویو میں سے بہت ساری چیزیں نکال. کیا نکلا؟ مطلب بیوروکریٹس نکل گئے، کاروبار. اچھا، یہ تو ان کے درمیان بھی اتفاق ہوا تھا جب یہ نیب ترمیم آ رہی تھی PTI اور. سر میں وہی کہہ رہا ہوں، خان صاحب کو بھی بیوروکریسی نے اس مسئلے میں خراب ٹریپ کر لیا. دیکھیں، دنیا میں جب تک آپ کسی ملک سے کرپشن ختم نہیں کرتے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. لی کوان ہوا جو تھا نا، اس سے سنگاپور میں بہت کرپشن تھی. تو ایک ہوتے تھے میجر لیفٹنٹ جنرل سعید قادر. جی، وہ اور نواز شریف صاحب گئے تھے. اور نواز شریف صاحب کو ایک بڑی عادت ہے، خاص طور پہ مشورہ. آپ کبھی عموماً دیکھو آپ کو مشورہ بڑی، ہی از اے ویری پیشنٹ لسنر. خود نہیں بولتے، ہمیشہ گفتگو کرتے. مرضی اپنی کرتے. سارے مرضی اپنی کرتے، سنتے بڑے نماک سے. اچھا تسی دسو. اچھا، بار بار سنیں گے. مطلب آپ سے کوئی سیشن دیا اور دیکھو، اور یہ سب دیکھو نا، یہ عثمان صاحب نے کتنی اچھی بات کی. عثمان صاحب ذرا بتانا ایک دفعہ پھر، یہ خاص طور پہ یہ ہے ان کا. تو نواز شریف نے اس کو کہا کہ کوئی مشورہ دیا. تو اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، 2 کام کریں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کی تنخواہ اس لیول کی کر لیں کہ ان کو بچوں کی تعلیم میں، صحت میں، گھر کے کرائے میں کسی طرف دیکھنا نہ پڑے. صحیح. وہ کہتا ہے کارپوریٹ کلچر میں کیوں نہیں ہوتی کرپشن؟ کیونکہ یہ چیزیں انہوں نے لک آفٹر کی ہوتی. اور پھر کم سے کم موت کی سزا دیں اس بندے کو جو کرپشن کرتا ہے. تو سعید قادر نے اچانک ذرا آگے جھک کے کہا کہ یور ایکسیلنسی، یو ڈونٹ نو دی فائنینشیل پرابلم آف آر کنٹری. تو کہتے اس نے دیکھا نہیں اس کی طرف سعید قادر. اس نے نواز شریف سے کہا مسٹر پرائم منسٹر، if you will remain listening such people you cannot develop. واہ، اگر تم ایسے لوگوں کو سنتے رہو گے تم کبھی ترقی نہیں کر سکو گے. یہ ہے اصل مسئلہ. خان صاحب نے بھی سنا ہے، اس سے پہلے والوں نے بھی سنا ہے، انہوں نے بھی سنا. ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. بھائی کس نے کہا کام نہیں کرنے دیتے؟ جو ایماندار اس ملک کے اندر 4 بندے کام کر رہے ہیں، 10 بندے کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ کام کر رہے ہیں. بے ایمان تھوڑے ہیں بیوروکریسی کے اندر، وہ کام نہیں کر رہے.
صرف اس لیے کہ ان کے رلے تلے نہیں ہوتے، وہ یشیاں نہیں کرتے، وہ تمہاری طرح ان کے بچے باہر نہیں پڑتے، وہ تمہاری طرح انہوں نے 10 کنال کے گھر نہیں بنائے ہوئے، فارم ہاؤسز نہیں بنائے ہوئے. یہ اصل میں یہ نیب کا فیئر انہوں نے ختم کر دیا. اب نیب ایک ایسا رہ گیا ہے سانپ جس کی زہر بھی نکال دیا گیا بلکہ دانت بھی نکال دیا گیا. ہلکی سی وہ پن ہوگی وہ چبھائے گا، ہاں جی تسی کرپشن کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کی تھی. اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نہیں کی تھی. اچھا چلو انویسٹیگیشن کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. چلیں یہ بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے IMF کے ساتھ مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہوئے اور کڑی شرائط کیا ہیں، اس پہ ہوگی بات بریک کے بعد.